سورہ اخلاص کیا اس کے شان نزول ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں توحید کو مکمل کر دیا، مکمل چند الفاظ میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف بخشنا ہی تھا تو یہ دو چیزیں ہمیں عنایت فرمائی، سورہ اخلاص اور رمضان المبارک۔ کچھ بزرگان دین تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کی پہلی آیت ہی اسم اعظم ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اللہ حسمد پڑھنے والے وہ لوگ دیکھے ہیں جن کے ہاتھوں اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار کرامات کا نزول فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی کمال ہے کہ یہ سورہ مبارکہ بندش کھولنے کے لیے بھی اس جیسا اکثیر وظیفہ کوئی نہیں۔ سورہ اخلاص اپنے پڑھنے والے کو محرومیوں سے نجات دلا دیتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک مسٹریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حسن زیب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہم نے پیچھے بہت سارے ایپیسوڈز کیے، بہت سارے وظائف آپ کو بتائے، بہت زیادہ آپ کے جو مسائل آ رہے تھے، مسئلے مسائل، وہ ہم نے رخسار بھائی سے پوچھے۔ لیکن اس سب سے پہلے آپ سب کو گزشتہ عید مبارک، عید الفطر گزری، اور یقینی طور پہ آپ سب نے بہت انجوائے کیا ہوگا، سب کے لیے اچھی رہی ہوگی۔ بہرحال پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رخسار بھائی پھر سے موجود ہیں۔ السلام علیکم رخسار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام حسن صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو گزشتہ عید مبارک۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ کو بھی مبارک ہو۔ اللہ کا شکر۔ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ رخسار بھائی پھر سے ایک ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں سر۔ سورہ اخلاص کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج، اور یقینی طور پہ آڈینس کے بھی بہت سارے کویشچن تھے سورہ اخلاص کو لے کے، تو ہم کرتے ہیں اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سر سب سے پہلے جس طرح ہمارا ہوتا ہے فارمیٹ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سورہ اخلاص کیا اس کے شان نزول ہے، کس طرح سے نازل ہوئی، جب نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیسا دور تھا، کیا معاملات چل رہے تھے اس دور میں، تو بتائیے گا۔ جی حسن صاحب، آج کا آپ کا ٹاپک بہت خاص ہے الحمدللہ۔ باقی بھی الحمدللہ جو ہم کرتے ہیں وہ اسم الہی اور قرآن پاک کی سورہ مبارکہ ہوتی ہیں، اور ان میں تو ان کی امپورٹنس اور ان کی جو شان ہے اس پہ تو بالکل کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لیکن سورہ اخلاص کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اس بارے میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا 1/3 حصہ ہے سورہ اخلاص۔ پورے قرآن پاک میں 3 چیزیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید، رسالت اور آخرت، ٹھیک ہے۔ اور سورہ اخلاص ایک مکمل حصہ ہے توحید، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے۔ بے شک، کوئی شک نہیں۔ اس میں آپ کو گزارش کرتا چلا جاؤں، اس کا جو شان نزول ہے وہ بہت شاندار ہے۔ جیسے کفار مکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے جو اللہ ہیں ان کا کیا حسب نسب ہے، تو فوری طور پہ سورہ اخلاص اللہ تبارک تعالیٰ نازل فرماتے، اور کیا خوبصورت الفاظ ہیں اس کے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں توحید کو مکمل کر دیا، مکمل چند الفاظ میں۔ اس طرح کے الفاظ، اس طرح کا کلام پاک کوئی لا کے دکھائے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب اس کی آپ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو بندے کے طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کی خاص بات، جب وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور انہوں نے یہ سوال پوچھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے یہ سورہ مبارکہ کا نزول ہوا اور یہ اپنے صحابہ کرام جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کو آپ نے تلقین فرمائی، اور ان کو جب یہ اس کی ٹرانسلیشن اور پڑھ کے دیکھا، سب بے انتہا خوش تھے، کیونکہ اس کے الفاظ، ان کی بناوٹ، جس طرح سے اس کو بیان کیا گیا بالکل اس کی آپ کو مثال نہیں ملتی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کا حرف حرف شفا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کو صحیح معنوں میں مسلمانوں کے لیے ایک مکمل کتاب بنا کے بھیجا ہے۔
اس کی ایک ایک آیت میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو ان کی ایک ایک آیت کو جنہوں نے پڑھا اس کی سوا لاکھ زکاتیں ادا کی. اس کی طرف انشاءاللہ بعد میں آتے ہیں. ایک اور اس کی امپورٹنس کے حوالے سے میں بیان کرتا چلا جاؤں. ایک شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، آپ کے حضور عرضی پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ سورہ مبارکہ بہت پسند ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اس کی محبت جنت میں لے کے جائے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عنایت فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. اسی طرح سے ایک اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک شاندار آپ کا بیان مبارک ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو بخشنا ہی تھا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، الفاظ کا چناؤ دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو بخشنا ہی تھا ورنہ سورہ اخلاص اور رمضان المبارک عنایت نہ فرماتے. بالکل. یہ اللہ تعالیٰ نے صرف بخشنا ہی تھا تو یہ 2 چیزیں ہمیں عنایت فرمائی ہیں، سورہ اخلاص اور رمضان المبارک. بالکل. اس سورہ مبارکہ کی ایسی شان ہے. پھر ایک اور جگہ پہ پیاری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ اخلاص اور سورہ فلق ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے. یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہترین دم قرار دیا سورہ اخلاص کو. اور بزرگان دین صرف اس اپنے خاص اسٹوڈنٹ کو اس کی تلقین کرتے ہیں، خاص طور پہ جن کو روحانیت کی کہ مدارج ہیں وہ طے کروانے ہوتے ہیں. ہر خاص و عام کو اس کی اجازت ویسے تو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں جی پڑھیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک ہے، شفا ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، پڑھیں. لیکن جب آپ ان سے خاص اجازت لیتے ہیں تو وہ صرف ان اسٹوڈنٹس کو دیا کرتے تھے جن کو انہوں نے مختلف جو مدارج ہیں روحانیت کی وہ طے کروانی تھی. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آج کون ان کے نام سے واقف نہیں ہے؟ آج بھی آپ ان کے مزار اقدس پہ جائیں تو فرید فرید ہوتا ہے، حق فرید یا فرید نعرے لگتے. آپ نے سورہ اخلاص کی اپنی حیات مبارکہ میں بے انتہا کثرت فرمائی. بزرگان دین فرماتے ہیں جو ہم تک باتیں پہنچی ہیں کہ آپ 3 دن میں اس کو 1.25 لاکھ پڑھا کرتے تھے سورہ اخلاص کو. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو وہ کرامات سے نوازا کہ آپ جنگل میں بیٹھے ہوتے تھے، پرندوں کو کہتے تھے گر جا، وہ گر جاتے تھے، چلو اڑ جاؤ، اڑنا شروع ہو جاتے تھے. سورہ اخلاص کی برکتیں. اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پہ ہوتا ہے. اچھا. سورہ اخلاص کے یہ کمالات ہیں. اور اس کے اوپر احدیت کا غلبہ ہوتا ہے. احدیت 2 اسم اعظم اس میں موجود ہیں جن کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ بڑے خاص اسم ہیں. سب سے پہلے احد، قل هو اللہ احد. بالکل. کچھ بزرگان دین تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کی پہلی آیت ہی اسم اعظم ہے. اس کے ساتھ اللہ الصمد. میں نے اپنی زندگی میں اللہ الصمد پڑھنے والے وہ لوگ دیکھے ہیں جن کے ہاتھوں اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار کرامات کا نزول فرمایا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ الصمد کی کافی لوگ تکرار بھی کرتے جی ہیں اور اللہ، بڑا پڑھتے ہیں، ہاں کھلا پڑھتے ہیں، اور اس کے بڑے فوائد بھی ہیں. وہ بے آگے شک. انشاءاللہ آپ سے پوچھیں گے. بہت سارے لوگ یعنی کہ میں نے دیکھا ہے جنہوں نے ذکر ہی ساری زندگی اللہ الصمد کا اللہ کیا. الصمد کر کے. بالکل اور ٹھیک کہہ رہے ہیں. سلسلہ کلندریہ میں سب سے زیادہ، کیونکہ وہاں پہ وحدیت کا غلبہ ہوتا ہے، احدیت کا، وہاں پہ تلقین اور ان کا جو مین سبق ہے وہی سورہ اخلاص ہوتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں میرے اپنے ایک ذاتی طور پہ ایک جاننے والے ہیں، وہ اللہ الصمد انہوں نے بڑا پڑھا اور
غالباً جو ان سے نا وہ لوگوں کے اس طرح سے علاج بھی کرتے ہیں جس طرح سے آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جی اس طرح فی سبیل اللہ وہ بھی علاج کرتے ہیں، اور ان کا جو ماشاء آپ اللہ سمجھ لیں کہ جو ان کا مین یہ ہے وہ اللہ الصمد ہے، اللہ ماشاء اللہ الصمد سے جو ان سے نا وہ کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے جی حسن صاحب. میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو صرف تو ہی کا ذکر کرتے ہیں، ہوں، ٹھیک ہے، صرف تو ہی. تو ہی، اب ان کی مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو ہی کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی ذات کہ صرف تو ہی. اور ان ذکر میں کیونکہ وہ بزرگوں کے اذن ہوتے ہیں، ان کے سلاسل میں جو ان کے سلاسل ہیں، ان کے بزرگان دین ہیں، ان کے اذن ہوتے ہیں، اور جب وہ اس کو پڑھتے ہیں اور انہیں سورہ اخلاص کی برکات عنایت ہوتی تھی. ہوں، یہ ٹھیک ہے، یہ سلسلہ کلندریہ کے میں جو بزرگان دین ہیں ان کے اشغال میں سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور جن شخص سے میں ملا، میری ملاقات تھی، وہ مجذوب تھے مجذوب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہیں اچھا، اللہ کی یاد میں، وہ، ان کو اپنے تن من دن کی خبر نہیں رہتی، اور وہ صرف ذکر تھا ان کا تو ہی تو ہی تو ہی. اسی لیے یہ جو سورہ اخلاص ہے اس میں توحید اور احدیت کا غلبہ ہے. بالکل، اور اگر یہ تو ہی والے کو دیکھیں نا تو اس کے اندر بھی ہمیں توحید نظر آتی توحید اور اللہ کی وحدانیت کے اوپر بس تو ہی ہے، تو ہی ہے، ہے بالکل ایسے. اللہ سے پیار ہے، اللہ کے پیار میں اتنا کھو گیا انسان کے ہاں بس کہ تو اس ہی کو تو ہے، اپنی ہوش نہیں رہتی ہوش نہیں رہتی۔ اس طرح بالکل سے. ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہمارا ہو گیا بڑا آپ نے تفصیلی اور بڑا جی خوبصورتی سے آپ نے شان نزول بھی بتایا، اور بتایا کتنی امپورٹنٹ صورت ہے یہ، اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی آپ نے جی بتایا اس کا سارا۔ آگے بڑھتے ہیں رخسار بھائی، جو ہمارا پروگرام کا سلسلہ ہوتا ہے، ترتیب ہوتی ہے، مجھے بتائیں کہ ایک تو ہم شروع کرتے ہیں ذکر اذکار سے، کیا ذکر اذکار ہیں، کتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں، کون سے وظائف کر سکتے ہیں، اور پھر ہم آگے زکوٰۃ کی جانب بڑھیں گے۔ پہلے تو مجھے بتا دیں کہ کتنی تعداد میں ذکر اذکار اور کون سے وظائف ہیں، کس مقصد کے لیے کر اچھا، سکتے ہیں۔ اس میں حسن صاحب جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں ہوں، وہ 3125 مرتبہ روز پڑھ کے اس کو ٹھیک ہے، 40 روز میں مکمل کر سکتے ہیں. ٹھیک، 40 روز میں وہ سورہ اخلاص کے عامل ہو جاتے ہیں. ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو آگے پڑھنے کی توفیق عنایت فرما دیتے ہیں. ہوں، سورہ اخلاص ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جو بندش لگانے میں اس کا جوڑ نہیں ہے. بندش لگانے میں بندش لگانے میں جائز مطلب بندش. جیسے فار کہ ایگزامپل جیسے کہ آپ نے کوئی ایسے آوارہ کوئی کسی کی بہن بیٹی پہ نظر رکھتا ہے، اس کے ایریا میں آتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، اگر اس کو بندش لگانی ہو کہ وہ اس کی طرف دیکھے ہی نہ، مطلب جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو بند کرنے ان کو کا، بند کرنے کے شیاطین لیے کو بند کرنے کا بند طریقہ۔ کرنے کے لیے، بندش لگانے ٹھیک کے ہے، لیے کوئی ایسا کام ہے جہاں سے وہ ناجائز طور پہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، کسی کام میں آ کے، کسی آپ کے بزنس میں آ کے. دیکھیں کاروبار میں مسئلہ کر رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ حسد رکھتا جی ہے، کوئی فیملی کا ایسا بندہ ہے، کوئی آوارہ لڑکا ہے، تو آپ اس کو جو ان سے نا، یہ میں نے شیطان کا لفظ یوز کیا نا، یہ انسانوں جی میں بھی شیطان ہوتے ہیں نا، ایک تو ہوتے ہیں شیطان، یہ ایسا ہی انسانوں کے اندر یہ شیاطین ہوتے ہیں، یہ والے، یہ جو شیطان لوگ ہوتے ہیں، جی. یہ بیسیکلی رخسار بھائی نے ان کو بند کرنے کے لیے یہ بندش ورڈ کی یوز کی۔ یعنی کہ حسن بھائی، یعنی بات کرنے کا مقصد ہے کہ جائز طور پہ بندش لگانا، ہاں، جائز طور پہ جائز بندش طور پہ کرنا بندش بالکل ٹھیک لگانا، ہے۔ ناجائز نہیں. ایک اور پھر یہ اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی کمال ہے کہ یہ سورہ مبارکہ بندش کھولنے کے لیے بھی اس جیسا اکثیر وظیفہ کوئی نہیں. کسی نے آپ پہ بندش کی ہوئی ہے، جی، ٹھیک ہے، اس کے آگے میں طریقے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں بالکل انشاءاللہ. صحیح ہے۔ جو سورہ اخلاص ہے، جو شخص اس کی 1.25 لاکھ کے 11 نصاب ادا کر لیتا ہے، 1.25 لاکھ کے 11 نصاب، وہ اس کا عامل کامل ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. ادروائز جو علاج معالجہ والا اگر کوئی لوگ کرنا چاہتے ہیں، کسی کو دم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تو ایک زکوٰۃ ہی کافی ہے. وہ اس میں لوگوں کو دم جاری ہو جاتا ہے، اس کے جو فیوز و برکات ہیں وہ جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. باقی اس کو پکانے کے لیے مزید اس کے اوپر آپ ریاضت کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اس بارے میں ایک اور یہاں پہ بیان کرتا جاؤں. مجھے اور ہمارے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ جماعتیہ میں سورہ اخلاص کی خاص تلقین کی جاتی ہے، اچھا، خاص طور پہ تلقین کی جاتی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے میرے ماں جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے اپنی بیوی کو بھیجا سورہ اخلاص کی اجازت کے لیے.
حالانکہ وہ خود پیر تھے اور روزانہ سینکڑوں مریضوں کو وہ دیکھتے تھے، اور آپ نے اپنی مسز کو بھیجا اپنی بیٹی کے ساتھ کہ ان سے جا کے سورہ اخلاص کی اجازت لیں. تو مجھے بھی وہ بات سننے کا موقع ملا آپ کی صحبت میں، تو آپ نے انکار کر دیا تھا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ویسے پڑھیں جتنی مرضی پڑھیں، سلسلہ نقش بندیہ کی میں وہ اجازت کی ابھی اجازت نہیں ہے آپ کو. اور وہ شخص نے ہر طرح کا منت سماجت کروایا کہ آپ کی مہربانی یہ عنایت فرما دیں، لیکن آپ نے ان کو نہیں عنایت فرمائی تھی. آپ فرماتی ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب بھی میں یہ کسی کو دیتی ہوں مجھے ڈر لگتا ہے. کیوں؟ یہ اندر کے راز ہیں نا، اب اندر کے راز ہیں. ہر بندہ، ہر کلام، ہر دعا ہر بندے کے لیے نہیں ہے. حسن صاحب، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے دعائے چہل کاف پڑھی، ٹھیک ہے، ان کو منع بھی فرمایا بزرگوں نے کہ بھائی یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ نہ پڑھیں. دیکھیں، ثواب کی نیت سے قرآن پاک آپ کے پاس ہے گھر میں، جو مرضی جتنا مرضی پڑھیں، دعائیں جتنی مرضی پڑھیں، اصال ثواب کے لیے، ثواب کی نیت سے اللہ کی عبادت کے لیے. لیکن جب آپ روحانیت حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اجازتیں درکار ہیں. پھر آپ کی طبیعت بھی دیکھی جاتی ہے، اس کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے کہ یہ آپ کو سوٹ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی. کیا آپ اس کی انرجی کو وہ کر سکیں گے، برداشت کے نہیں کر سکیں گے. اس لیے بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اب اس شخص نے، مجھے یاد ہے کہ 3 دن تک اس نے بہت ترلے منتیں کی، لیکن ان کو اجازت نہیں ملی. اسی طرح سے آپ کی حیات مبارکہ میں ایک اور واقعہ مجھے یاد ہے، اور یہ بھی آخری ایام کا واقعہ ہے، کہ ایک خاتون اجازت لینے آئیں پڑھنے کے لیے، وہ بھی دم وغیرہ کرتی تھی، ٹھیک ہے. آپ کا تعلق گجرانوالہ سے تھا اس خاتون کا، تو آپ نے انہوں کہا کہ نہیں، اجازت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا، ویسے آپ جتنا مرضی پڑھیں. ٹھیک ہے، مخصوص تعداد میں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آپ نہ پڑھیں. جی ایک خاص ہوتے ہیں نا، بزرگوں کا اذن ہوتا ہے خاص. ہم تو دیکھیں، اب زکوٰۃ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن وہ جو چیزیں مانگتے تھے وہ اور چیزیں تھیں. ان کا اب بزرگان دین اگلے کے ذہن پڑھ لیتے ہیں، ظاہر، ٹھیک ہے. ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص یہ نعمتیں عنایت فرمائی ہوتی ہیں. وہ خاتون حسن صاحب، اس نے اتنا ترلا کیا. آپ فرماتی ہیں ماں جی سرکار کے زور درخواست پیش کرتی ہیں کہ صرف آپ سر ہلا دیں، تو ماں جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں کیسے سر ہلا دوں، وہ آپ برداشت ہی نہیں کر سکیں گی، میں کیسے سر ہلا دوں، ٹھیک ہے. آپ نے جب ضد کی، وہ رونا شروع ہونے کہ چلیں آج کا دن پھر پڑھ کے دیکھ لیں، آج کے دن آپ اس کو 1100 مرتبہ پڑھ لیں، اگر آپ پڑھ لو گی تو پھر آپ کو میں اجازت دے دوں گی. وہ اگلے دن دوبارہ آئی، لیکن اس کے ساتھ 2-3 بندے تھے اس کو لے کے آنے والے. اس سے وہ برداشت نہیں ہوا. وہ کہتی میں ایسے سین میں میں نے جائے نماز بچھایا ہے تو میں نے پڑھنا شروع کیا اس کو. تو ان کے گھر میں ایک درخت تھا، اس کو ایسے لگا ہے کہ وہ درخت ہی اس کے اوپر گرنے لگا ہے پڑھائی کے دوران. حالانکہ وہ تو صرف ایک قسم کا چیک کیا جا رہا تھا، لیکن وہ اس نے چھوڑ کے وہ بھاگ گئی. اس کے بعد وہ جہاں بھی لیٹتی تھی، جو بھی ہوتا تھا، جو بھی کام کر، اس کو یہی ہوتا تھا کہ میرے اوپر درخت آ رہا ہے. اگلے دن صبح وہ دوبارہ لے آئے. ماں جی رحمۃ اللہ نے ان کو دم فرمایا، جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت تندرستی دے دی. کہتی دوبارہ نہیں میں نے پڑھنا. ماں جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ نماز میں تو پڑھ لینا، کوئی بات نہیں. اب جو لینے آتا ہے حسن صاحب، اس کا مائنڈ سیٹ اور ہوتا ہے. ظاہر، وہ پتہ نہیں اپنے مائنڈ سیٹ میں کیا لے کے آتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے. دیکھیے ایک عام بندہ آتا ہے، جیسے یہ ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ تو اس سورہ مبارکہ کو فیض حاصل کرنے کے لیے ہم ان کو عام اجازت دے دیتے ہیں کہ بھائی پڑھیں آپ. لیکن جب بھی کوئی شخص کسی خاص چیز کے لیے آتا ہے، وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. ظاہر، کیونکہ ان ہی سورہ مبارکہ کے تابع ہے بڑے بڑے خطرناک جنات بھی ہیں، بڑی بڑی خطرناک مخلوقات بھی ہیں، موکلات بھی ہیں، جن کو فیس کرنا ایک عام بندے کا کام نہیں ہے. ابتدائی طور پہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کا حصہ ہو جائے، جب آپ کے مرشد کی آپ کے اوپر نظر عنایت ہو جائے، وہ تو چیزیں ایک روٹین میں آ جاتی ہیں. یہ بات کرنے کا مقصد ہے. اب سورہ اخلاص کے حوالے سے جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 3125 مرتبہ پڑھ کے 41 روز میں اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر مزید اس کو کوئی پکانا چاہتا ہے، اگر کوئی 11 بھی اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، اس طرح سے ہماری طرف سے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کی طرف سے اجازت ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اجازت دے دی؟ جی بالکل اجازت ہے، اجازت ہے، پڑھ سکتے ہیں اس کو. یہ آپ لوگ سن لیں، اجازت دے دی ہے رخسار بھائی نے، کیونکہ اکثر پھر بھی کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں، تو رخسار بھائی نے اجازت دے دی ہے باقاعدہ طور پر. جو لوگ اتنی تعداد میں حسن صاحب نہیں پڑھ سکتے، بہت ساری ہمیں بعد میں میسیجز کالز آتے ہیں کہ جی اتنی تعداد میں ہم نہیں پڑھ سکتے، بالکل ٹھیک ہے، کم از کم 313 مرتبہ 41 دن پڑھ لیں. ٹھیک ہے، ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح کے ساتھ 313 والوں کے لیے کوئی پرہیز نہیں ہے، صرف بیف کا پرہیز کریں، اس کے بعد ہی پڑھ لیں، اس کے فیض و برکات جاری ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو 313 سے زیادہ کرنا چاہتا ہے وہ 1100 مرتبہ پڑھ لے، 1111 مرتبہ اس کو 41 روز. باقی جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اس کو 3125 مرتبہ پڑھ لیں. آپ کے ناظرین کے لیے ایک خاص عمل اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ بھی سورہ اخلاص کے حوالے سے. یہ آپ غور سے دیکھ لیں، رخسار بھائی بتانے لگے. لیکن اس کی اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. اجازت یہ صرف ان لوگوں کو اس کی اجازت ہے جو لوگ ہمارے سلسلہ میں داخل ہوتے ہیں. اچھا، آپ مطلب اس کو بیعت کریں گے اس کے بعد؟ جی، یہ بڑا خاص عمل ہے، یہ تو بتانے کے لیے بھی میں نے اسپیشل اجازت لی تھی. ٹھیک ہے. سورہ اخلاص کا ایسا خاص عمل، ٹھیک ہے، جس کو کرنے کے بعد جو اس کا عامل ہے وہ اپنے ناخن پہ حاضرات کروا لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ اپنے ناخن کے اوپر حاضرات. اچھا، حاضر کروا لیتے. اگر کوئی آپ کے پاس مریض آتا ہے تو وہ ایسے کر کے اپنے ناخن پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا مرض ہے، اس کے ساتھ کیا ہے، کیا جادو ہے، ٹونا ہے، کس نے کروایا، ہر چیز وہ اپنے ناخن پہ دیکھتے ہیں. یہ سورہ اخلاص کا خاص عمل ہے. ٹھیک ہے. اور کیسے کیا جاتا ہے؟ اور یہ عمل ہے 101 دن کا. 101 دن صرف ایک تسبیح سورہ اخلاص کی، مطلب تقریباً آلموسٹ 3.5 ماہ کا، 3 ماہ 10 دن کا. جی صرف ایک تسبیح سورہ اخلاص کی. ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو اللہ حسمد ہے وہ ہر دفعہ 101 مرتبہ پڑھنا ہے. 101 دن کا عمل ہے، اور ایک دن میں کتنی دفعہ پڑھنا؟ ایک دن میں 101 مرتبہ سورہ اخلاص. ٹھیک ہے. اور اس میں جو لفظ اللہ حسمد ہے جب وہاں پہ پہنچیں 101 دفعہ وہ 101 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ میں ابھی ترتیب بناتا ہوں تاکہ آڈینس کے لیے بھی آسانی ہو. جی. 101 دن کا عمل ہے، ایک دن میں 101 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جب اللہ الصمد پہ ہیں تو 101 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے. اللہ الصمد کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ترتیب بن گئی. ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز کے ساتھ باپرہیز ہو کے یہ وظیفہ کرنا ہے. باپرہیز کو بھی آپ بتا دیں، یعنی کہ جلالی جمالی پرہیز جیسے ہم پہلے بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں. کیونکہ دیکھنے والے پوچھتے ہیں نا. جی ترک حیوانات کے ساتھ. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ازدواجی معاملات سے بھی وہ رہے گا، پرہیز رہے گا. اور اس پہ ایک اور خاص چیز بھی ہے، وہ میں یہاں پہ بیان کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا. بعض کا لوگ بغیر اجازت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بہت سارے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ یہ بڑا خاص عمل ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں، لیکن میں یہ پہلے بیان کر رہا ہوں کہ جو یہ وظیفہ کرے گا اس کے لیے ہمارے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں داخل ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ایک صفحہ لیں، وائٹ پیج، اس کے اوپر محمد لکھ لیں یا اللہ لکھ لیں. تو جب آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، جب یہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے تو وہ آپ کے آگے پڑا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر اللہ آپ نے لکھا ہے تو اس کی ہے میں آپ نے نظر رکھ کے پڑھنا ہے، اللہ حسمت، اللہ حسمت، اللہ حسمت، جب بھی یہ آپ کا وظیفہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کی جو توجہ ہے وہ اللہ کے ہے پہ ہوگی. ٹھیک ہے. اگر آپ محمد لکھ رہے تو اس کی میم کے اوپر توجہ ہوگی. ٹھیک ہے. صرف میم کے اندر دیکھنا ہے، یا اللہ لکھ لیں یا محمد لکھ لیں. ٹھیک ہے. دونوں میں سے کوئی ہے. اس کو اس طرح سے کریں، 101 دن میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ خاص طاقت عنایت فرما دیتے ہیں بندے کو. ٹھیک ہے. اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ اس کو سینسر کر کے بتا. اب تو بیان کر دیا آپ کو. اچھا، یہی چاہ رہے تھے. یہی طریقہ. اجازت لیں پہلے، سلسلے میں داخل ہوں، اس کے بعد اس کے عمل کی اجازت ملتی ہے. یہ ہمارا بڑا خاص عمل ہے. اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ریپیٹ ہو جائے، اور تاکہ ترتیب ایک سمجھ آ جائے اور دیکھنے والوں کو بھی کوشچن بھی مل جائے کہ اس طرح سے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. سب سے پہلی چیز کہ یہ جو عمل آپ نے ابھی بتایا، اس کے لیے آپ کے سلسلے میں داخل ہونا سب سے ضروری.
اگر کوئی داخل ہونا چاہتا ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ جی وہ آپ سے رابطہ کرے، ہم انشاءاللہ ان کو بیعت کر ٹھیک لیتے ہے، ہیں۔ رابطہ ہونے کے بعد 101 دن کا عمل ہے، جی ایک دن میں 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہ الصمد جب آئے گا تو 101 مرتبہ اس کی اللہ الصمد کو تکرار پڑھنا ہے، کرنی۔ تکرار کرنی۔ اس کے بعد آپ نے جو یہ اللہ الصمد کا آپ قل هو اللہ کا آپ عمل جی کر رہے ہیں، سورہ اخلاص کا، اس کے اندر آپ نے ترک حیوانات کرنے ہیں۔ شادی شدہ ہیں تو ازدواجی معاملات نہیں کرنے، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح، جی اور آگے یا اللہ لکھ لیں یا محمد لکھ لیں۔ اللہ کے ہے کے اوپر نظر رکھنی ہے جی اور محمد کے میم پر نظر رکھنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پورا عمل ہے، اور اس کے لیے جو وارننگ سائن ہے کہ آپ نے بغیر اجازت کے نہیں کرنا، اس عمل کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ رخسار بھائی سے رابطہ کریں اور اجازت لے لیں۔ جی پہلے سلسلے میں داخل ہوں، اس کے بعد اس کی اجازت ہے۔ اور بالکل اس ٹھیک میں ہے حسن بھائی اس کے آگے چلتے ہیں وظائف کی طرف سے۔ ایک اور خاص بات جی۔ جو میں نے سورہ اخلاص کے عاملین میں دیکھی ہے، ہوں، آپ ان کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، اچھا، رزق میں اتنی ماشاءاللہ ہو جاتی ہے۔ کسی بھی معاملے میں اچھا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو غنی فرما دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اگر کوئی امیر ہونا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو رزق کے معاملات ہیں اس کی پریشانی ختم ہو جائے، ہوں، وہ سورہ اخلاص کو اپنے ورد میں رکھنا شروع کر دے۔ ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورہ اخلاص سے کن فیکون تک کا سفر، بالکل، جو بالکل۔ بندہ اس کا پراپر وہ ہو جاتا ہے تو وہ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عنایت کر سورہ دیتے ہیں۔ اخلاص اپنے پڑھنے والے کو محرومیوں سے نجات دلا دیتی ہے، بالکل ٹھیک، آسان الفاظ میں۔ اس بالکل کی ٹھیک۔ زندگی میں کسی چیز کی محرومی نہیں رہتی، اور اس کی زبان تلوار سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ جو اس کی تکرار کر کے صحیح طرح جو اس کا عامل کامل ہو جاتا ہے، اس کی زبان تلوار سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پورے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین صرف یہ ان اپنے اسٹوڈنٹس کو تلقین فرماتے تھے جن کو روحانی مدارج طے کروانے ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے جو فیوز و برکات ہیں اس کو برداشت کرنا، اس کو فیس کرنا، اس کو ہضم کرنا۔ اکثر ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہے کہ جب لوگوں کے پاس تھوڑا سا آ جاتا ہے تو وہ اپنی اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں۔ باہر ہو جاتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بڑے صبر اور تحمل والے بندے کا کام ہے، صحیح سورہ کہہ رہے ہیں۔ اخلاص کے فیوز و برکات کو سمیٹنا، سمیٹنا، سنبھالنا بڑی ذمہ سنبھالنا۔ داری ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی پہلے اگر رخسار بھی میں اگر کہوں نا تو میں آپ کی اجازت سے ایک مثال سر دینا چاہتا ہوں۔ پلیز۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے میں نے واقعہ بیان کیا کہ آپ 1.25 مرتبہ 3 روز میں پڑھتے تھے، اور آپ کتنی بڑی ہستی، آپ کی ملاقات آپ کے مرشد پاک سے انڈیا میں ہوتی ہے، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو آپ کے مرشد کریم نے کچھ دیکھ لیا آپ کے اندر، کیونکہ جب کرامات آ جاتی ہیں بندے کے پاس تو بندہ تھوڑا سا ذرا اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے مرشد کریم نے آپ سے پوچھا کہ اے فرید الدین، میں نے سنا ہے کہ بہت سورہ اخلاص پڑھتے ہو، کتنی پڑھ لیتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن میں 1.25 کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اچھا میں نے سنا ہے کہ تم چڑیوں کو کہتے ہو کہ وہ گر جائیں وہ گر جاتی ہیں پھر اڑنا شروع ہو جاتی ہیں تمہارے کہنے پہ۔ تو آپ نے کہا جی بالکل، سورہ اخلاص کی کرامات۔ اچھا چلیں، اس وقت ظہر کا ٹائم تھا، آپ نے کہا عصر کے وقت میرے پاس آئیں اور ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھنا۔ عصر کا وقت ہو گیا، ایک تسبیح سورہ اخلاص کی نہیں پڑھی گئی آپ سے، 33 دانوں کی۔ آپ نے عصر کا ٹائم ہوا، آپ دوبارہ مرشد پاک کی بارگاہ میں پیش ہوئے کہ جی ہاں جی فرید الدین پڑھ لی؟ آپ نے فرمایا نہیں پڑھی گئی۔ آپ نے فرمایا مغرب کے بعد ملنا، دوبارہ کوشش کرو۔ مغرب ہو گئی، دوبارہ پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی نہیں پڑھی گئی۔ آپ تو 1.25 مرتبہ پڑھ لیتے ہو 3 دن میں، ایک تسبیح نہیں پڑھی جا رہی، آپ کی زبان پھول جاتی، 33 دانوں کی تسبیح نہیں پوری ہو سکی۔ آپ نے کہا جی عشاء کے وقت آئیے گا، پھر نہیں پڑھی گئی، پھر صبح ہو گئی، فجر کی نماز میں آپ نے مرشد کریم کے پاؤں پکڑ لیے کہ مجھ سے مرشد کریم کیا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرمائیے، کیا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو آپ کھڑے تھے نماز کے بعد، آپ نے فرمایا وہ میرے
जूते पकड़ें, वो जो खड़ा होते थे ना पहले लकड़ी के जूते, ठीक है। कि वो पकड़ें, तो आप वो उठाते हैं, वो भी नहीं उठाया जाता। ये बड़ा मशहूर वाक़या है आपका, तो वो भी नहीं उठाया जाता। तो आपने कहा ये क्या, आप हैरान। तो आप इजाज़त देते हैं, आप उठाओ, वो इजाज़त देते हैं तो वो उठा लेते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा जी आप जाके पढ़ो, पढ़ी जाएगी। कैसे? यानी कि मुर्शिद करीम की इजाज़त, उनका दस्ते शफ़क़त, मुर्शिद करीम को पता चल जाता है कि उसका जो स्टूडेंट है उसके ज़हन में क्या चल रहा है। अब ये वो बेहतर जानते हैं इसके अंदर क्या राज था। बिल्कुल। इसी दौरान हज़रत बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की आमद होती है आपके पास, हज़रत बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास। तो आपकी मुलाकात नहीं थी हज़रत बाबा फरीदुद्दीन से पहले, तो आप फरमाते हैं हज़रत बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को कि आपका वो किधर है मुरीद ख़ास जो सूरह इखलास बहुत पढ़ता है। यानी कि मुर्शिद के मुर्शिद को भी खबर है कि उसका आगे से उस स्टूडेंट का स्टूडेंट क्या पढ़ रहा है। तो आप फरमाते हैं जी वो चिल्ले पे उसको मैंने बिठाया हुआ है। आप फरमाते हैं कि उनको बुला लें, बहुत चिल्ले कर ली हैं अब इसने। तो आप बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाते हैं। तो आपको देख के हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए बुख्तियार काकी, तुमने वो शहीन पकड़ा है जिसकी परवाज़ आसमानों से भी ऊपर है। शायद मैं बयान करने में ना मुझसे कुछ हो जाए, इस तरह के आपने अल्फाज फरमाए कि आपने वो शहीन पकड़ा है कि जिसकी परवाज़ आसमानों से भी ऊपर है। दोबारा आप फरमाते हैं हज़रत बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को, आप इसको नवाज दें, आप इसको नवाज दें। तो आप फरमाते हैं कि ए मुर्शिद करीम, मेरी क्या औकात कि आपके होते हुए मैं इनको नवाज दूँ। तो आपने हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर को अपने गले से लगा लिया, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने। कैसे? और फरमाया कि हमने आपको नवाज दिया, बात खत्म। और ये सूरह इखलास कि देखें कैसे मदारिज तय हुए और कैसे कैसे वाक़यात हैं। सही कह रहे हैं। इसलिए और ये उन बुज़ुर्गों ने पढ़ी हैं, यही कलाम पाक। बुज़ुर्ग आप देखें कैसे कैसे बुज़ुर्ग जिनका नाम रहती दुनिया तक कायम रहेगा। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं आपका ज़िक्र करूँगा। कैसे? सूरह इखलास की ये बरकतें। अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो रिज़्क़ के वाले से मैंने बयान कर दिया, ठीक है। दूसरा जैसे बयान किया कि रूहानी मदारिज के लिए बहुत सारे लोग हमें रब्ता करते हैं, जी मैं भी ये मदारिज तय करना चाहता हूँ। हर बंदे का दिल करता है जो इस तरफ आते हैं, सूरह इखलास अपने विद में रखें। इंशाअल्लाह रूहानी मदारिज भी तय होंगे, रूहानी तरक्कियाँ भी नसीब होंगी। और अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसकी बातनी नज़र खुल जाए, बातनी नज़र खुल जाए, वो तीसरी आँख खुल जाए, और वो खुली आँखों से अल्लाह तबारक ताला की जो दूसरी मखलूक़ात है उसको वो देखे, उसके लिए भी सूरह इखलास का एक ख़ास अमल है। वो भी बता दें। सारा कुछ आज ही हसन साहब आपने पूछ लिया। हमारा टॉपिक ही सूरह इखलास का है तो फिर जाहिर सी बात है। जी, ये मेरी भी बड़ी फेवरेट है और मुझे मेरे माँ जी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका लश्कर तैयार करने का हुक्म अनायत फरमाया था। और ये आज भी अल्हम्दुलिल्लाह में हम अपने स्टूडेंट्स को ये तलकीन कर रहे हैं और उनके ये विर्द में भी है। और महाना महफिल का भी इनकाद हमारे यहाँ किया जाता है माशाल्लाह, सूरह इखलास, और जिसमें सिर्फ सूरह इखलास पढ़ी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं इसकी ज़कात भी अदा कर रहे हैं, बाकी अमाल भी कर रहे हैं। इस हवाले से जो बातनी निगाह के हवाले से आपने पूछा, सूरह इखलास को रोज़ाना इसकी 11 तस्बीहां पढ़नी है, 11 तस्बीहां पढ़नी है। और जब अल्लाह हुस्मत पे आए, अल्लाह हुस्मत पे ख़ास तौर पे जो आखिरी तस्बीह है, आखिरी तस्बीह, पहली तस्बीहां वैसे आप पढ़ लें, खुली आंख से भी पढ़ सकते हैं आप। पहली 10 तस्बीहां खुली आंख से पढ़ें, जो आखिरी एक तस्बीह होगी 11वीं तस्बीह, जब आप अल्लाह हुस्मत पे आएँ उसको 11 मरतबा अल्लाह हुस्मत को पढ़ना है। एक तस्बीह अल्लाह हुस्मत को 111 मरतबा पढ़ना है, ठीक है बस। और वो आंखें बंद करके पढ़नी है। टोटल 11 तस्बीहां
ٹھیک ہے 10 تسبیح آنکھیں کھول کے پڑھنی ہیں، 11ویں میں بند کر کے پڑھنا 11ویں جو اللہ تسبیح ہیں وہ آنکھیں بند کر کے پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور اس میں جو اللہ حسمت ہے، اللہ حسمت، اس کی 11 دفعہ آپ نے تکرار کرنی ہے، ہر دفعہ جب بھی آپ سورہ اخلاص پڑھیں اللہ حسمت پہ جا کے 11 مرتبہ اس کو پڑھ دیں، پھر آگے اس کو مکمل کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ جب تک آپ راضی نہیں نہ ہو جاتے جو اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس وقت تک اس کو جاری رکھیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کا تھوڑے سے گزارا نہیں چلتا، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مزید مہربانیاں فرمائیں، تو وہ اس عمل کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ خاص مہربانی فرماتے ہیں اس حوالے سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن رخسار بھائی میں ایک چیز جو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جی ٹھیک ہے یہ ہم وظائف بھی بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ان عوامل کو کرنے والے جو سورہ اخلاص کے کر رہے ہیں، دیگر جو ہم نے بتائے ہیں، تنگیاں دور ہو جاتی ہیں، مسئلے مسائل دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہے وہ ہے نماز ہے، اور دین پر چلنا، اچھائی کرنا، لوگوں کا حق نہ مارنا، یہ پہلے آتی ہیں۔ آپ پہلے ان سارے جو طریقہ کار ہیں ان کو فالو کریں، ان کے بعد وظائف کی جانب آئیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی میرے مسئلے مسائل حل ہو جائیں، کسی غریب کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ نماز بالکل نہیں پڑھتے اور جی رات کو تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ لیکن یہ کچھ طریقہ کار ہے نا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اللہ کا حکم بھی پورا کرنا ہے، ایسے ہی کہ ایک کرسچن ہو یا جیو ہو یا کہنے کہ نان مسلم کوئی بھی ہو، اور مسلمان کے اندر فرق کیا؟ بیسک نماز کا فرق ہے، قرآن پاک کا فرق ہے، وہ قرآن کو نہیں پڑھے گا، نماز کو نہیں اس میں پڑھے گا۔ حسن بھائی گزارش ہے کہ ہمارے ہاں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں جی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ان کو پہلے دن ہی ہم اگر لیکچر دیتے ہیں نا کہ بھائی 5 وقت کی نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، بعض اوقات کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بچپن سے اپنے والدین کی طرف سے بھی سمجھائی جاتی ہیں اور پڑھی بالکل جاتی ہیں، بالکل ضروری ہے، موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے۔ میں تھوڑا سا الگ سوچتا ہوں۔ اچھا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی بندہ، اور میرا یہ یقین ہے میں نے ایسا اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھا ہے، جب ایک شخص آپ کے پاس اللہ نے بھیج دی ہے، آپ اس کو اپنے اراد و وظائف دیتے ہیں کہ بھائی آپ یہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اراد و وظائف کا کیا کام ہے؟ اللہ کا قرب، رضا، خوشنودگی، ثواب، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں۔ نماز بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جب آپ ذکر اذکار کرتے ہیں آپ کی کثافتیں ڈھلنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کی لطافتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اللہ کے قریب جانا اچھا لگنے لگتا ہے، اور یہ جو نماز اور اسباق اور جو باقی فرائض ہیں وہ خود بخود آپ کی زندگی میں آ جاتے ہیں جب آپ ذکر اذکار میں آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فور ایگزامپل ہمارے پاس کوئی شخص ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی پہلے 41 دن 5 وقت کی نماز پڑھ کے آؤ، پھر ہم کچھ وظیفہ آپ کو دیتے نہیں، ہیں۔ لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، پوائنٹ یہ بنانا چاہ رہا تھا کہ جہاں تک اراد و وظائف کی بات ہے، ٹھیک ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ ٹھیک ہے آپ کریں، لیکن جو فرض چیزیں جو جس پہ اللہ تعالیٰ نے کوشچن کرنا ہے بالکل میں آپ سے ایگری تو کرتا ہوں، وہ بھی تو ضروری ہے ساتھ بالکل ساتھ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں نماز فرض ہے، بالکل بالکل باقی جو ہمارے اسباق ہیں یا باقی جو اراد و وظائف کے جو شوقین لوگ ہیں وہ تو ایک سمجھ لیں کہ نفلی عبادت آپ وہ ایک کہہ سکتے ہیں، ایکسٹرنل ایک چیز ہے۔ ایکسٹرنل چیز ہے۔ جی لیکن میرا کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ جب بھی بندہ ذکر اذکار میں پڑھتا ہے، دیکھیں ذکر اذکار کون کرتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرماتے ہیں، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عنایت فرماتے ہیں تو ہی وہ کلام پاک کو پڑھتا ہے اور ذکر اذکار کی طرف اس کا نام لیتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، جس کے اوپر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہوتی ہے وہی درود پاک پڑھتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو جی اچھا رخسار بھائی آگے بڑھتے ہیں، آگے سورہ اخلاص کے حوالے سے کوئی مزید کچھ چیز اگر ایڈ کرنا چاہیں لوگوں کے حوالے سے تو آپ کر لیں، نیکسٹ پھر ہم کوسچنز جو ہیں شامل کریں گے۔ کچھ کوسچنز آئے ہوئے میرے پاس، ٹھیک تو میں پھر وہ آپ سے پوچھوں اچھا، گا۔ سورہ اخلاص کے حوالے سے بندش کے جو معاملات ہیں کہ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کے اوپر کسی نے بندش کر دی ہے یا کوئی بھی مسئلہ مسائل اس حوالے سے، اس میں سورہ اخلاص کا بڑا خاص عمل ہے بندش کو توڑنے کے لیے، لیکن یہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اس کے عامل ہیں۔ انہوں نے کچھ یوں کرنا ہے کہ 11 عدد لونگ، جو ثابت لونگ ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ اس کا وہ ایک تاج ہوتا ہے، جو ٹوپی ہوتی ہے وہ بھی ہو مکمل لونگ، اس کو لے کے اس کے اوپر 313 مرتبہ سے لے کے حسب توفیق اور حسب وقت کے مناسبت سے 1100 مرتبہ تک وہ پڑھیں، سورہ اخلاص کو پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں۔ اگر تو جس شخص کے اوپر آپ بندش کو توڑنا چاہتے ہیں،
اگر اس کی آپ کو تصویر مل جائے یا اس کا کوئی ایسی چیز مل جائے تصویر وغیرہ تو وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے. تو آپ اس تصویر پہ رکھ کے اس لونگ کو توڑ دیں 1100 مرتبہ پڑھنے کے بعد، اس نیت کے ساتھ کہ اس کے اوپر کسی طرح کی بھی کوئی بندش ہے وہ اللہ کے حکم سے سورہ اخلاص کی برکت سے ٹوٹ جائے. وہ بندش ٹوٹ جاتی ہے. وہ 11 کے 11 لوگوں کو ایسے کر کے توڑ دیں اور اس کے بعد اس کو جلا دیں. ہر طرح کی بندش، جیسی بھی بندش ہوگی سورہ اخلاص کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ سے ختم فرما دیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا رخسار بھائی، کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ایڈ کر لیں، خاص طور پہ آپ سے پوچھے گئے ہیں. اچھا، فریدہ شاہ صاحبہ کا سوال ہے. پہلے تو ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے، آمین. انہوں نے دعا کی ہمارے لیے، بہت شکریہ اس کے لیے. آگے وہ پوچھ رہی ہیں، پلیز میرے گھر پہ بڑے اثرات ہیں، بچے بھی خراب ہوئے ہیں، شوہر تو پہلے ہی ٹھیک نہیں، شاید یہ کہہ رہے ہیں. پلیز اس پہ کوئی ویڈیوز بنا دیں یا کوئی حل بتا دیں. تو بتا دیجیے گا کہ اثرات ہیں گھر پہ، اس کے لیے کیا ذکر اذکار پڑھیں. سب سے پہلے تو جو ہمارے ٹریڈ مارک 2 وظائف ہیں، درود ہزارہ اور یا اللہ، 313 مرتبہ درود ہزارہ حسن صاحب، اور یہ ہماری بہن پڑھیں مدینہ شریف کا تصور کر کے. 1000 مرتبہ یا اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں روزانہ رات کو سونے سے پہلے. ٹھیک ہے، یہ 2 کام کرنے کے بعد تیسری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. 111 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں روز، اور چینی پہ دم کر کے سارے گھر والوں کو کھلائیں، اپنے میاں کو بھی کھلائیں. ٹھیک ہے، اس عمل کو انشاءاللہ جاری رکھیں کم از کم 21 روز تک. اللہ تبارک تعالیٰ خاص مہربانی فرمائیں گے اور ہم کو دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، آگے وارث علی سوال کرتے ہیں، کیا درود ابراہیمی ہم چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جاب پر بھی جب تک وضو کی حالت میں نہ بھی ہوں، جاب کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، مسلح پہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں حسن صاحب، اس میں نا مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی درود پاک کو ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں. لیکن اس میں یہ گزارش ہے کہ ہمارا زندگی کا مقصد ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا اور اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں گزارش ہے کہ چلتے پھرتے کی صرف ایک یہ چیز آ جاتی ہے جو بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہماری نظر ایسی جگہ پہ پڑ جاتی ہے، ہماری نظر پاک نہیں رہتی، ہم گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، منہ سے کوئی ایسے الفاظ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، چغل خوری بھی جاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا دھیان ان چیزوں پہ بھی ہوتا ہے اور ادھر بھی ہماری زبان بھی چل رہی ہوتی ہے. وہ دیکھیں وہ ایک نامناسب سی چیز ہے. اگر تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں ادھر آپ کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی نظر کے حوالے سے، یا جیسے ہم اکثر دیکھا کہ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں اور موبائل کو سکرول کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے آگے کیا آ جانا ہے. ایسی چیزوں سے پرہیز کریں. ادروائز آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی جو بے ادبی ہے اس سے اجتناب کیا کریں. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، اگلا سوال کر رہی ہیں کنیز فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو بھائی آپ نے 1 کروڑ درود پاک کون سا پڑھا، کتنا ڈیلی پڑھتے تھے، یہ تو بتا دیں پلیز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن بھائی یہ جو درود پاک ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا ہوا ہے. میں نے اس کو ابھی میرا یہ 1.25 کروڑ کی نیت سے شروع کیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ استقامت دے. ابھی یہ میرا مکمل نہیں ہوا، اور اس لیے اگر کوئی پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ چھوٹا درود پاک ہے، اور ایک تھوڑا سا یعنی کہ کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پہ بھی درود و سلام ہے ماشاءاللہ. تو اس لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آسانی سے 1.25 کروڑ ہو بھی جاتا ہے. اس کو روزانہ بندہ 15-20 ہزار بھی پڑھ لیتا ہے الحمدللہ. باقی آپ بھی انشاءاللہ شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی نصیب اچھے فرمائیں. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال محمد ریاض کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان، اگر کوئی شخص بار بار ایکسیڈنٹ سے بچ رہا ہے یا کچھ نہ کچھ چوٹیں آتی رہتی ہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ آخر کیا وجہ ہے یہ ہونے کی؟ تو مہربانی کر کے اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں اس میں جو بھی بظاہر پتہ چلتا ہے وداؤٹ نیم اور سارا، اس میں یہ ہے کہ یہ صدقہ خیرات کریں. کوشش کریں کہ 3 ہفتے ہر ہفتے 1 دفعہ 3 پاؤ گوشت لے کے بیف، اس کا آپ یہ صدقہ کریں. کوشش کریں کہ جو وہ گوشت لیں وہ جو جانور کے مختلف حصوں سے لیں، اور اپنے اوپر کلاک وائز 7 مرتبہ اور اینٹی کلاک وائز 7 مرتبہ گھما کے اس کو گھر سے دور کہیں پھینک دیں. بالکل ٹھیک ہو گیا.
اچھا آگے عامر صد ایک اور سوال وہی جی جو پہلے آپ نے بتا دیا. آپ کون سا درود پاک پڑھتے تھے پلیز یہ چل بتائیں. آپ نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پڑھتے ہیں. اس میں حسن بھائی الحمدللہ الحمدللہ کوئی ایسا دن نہیں گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی سے کہ درود پاک نہ پڑھاؤ. لیکن ایک جو اسپیسیفک تعداد سے پڑھنا اور اس نیت سے پڑھنا ٹھیک ہے وہ میں نے ذرا لیٹ شروع کیا الحمدللہ. آپ بھی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ اس کو استقامت انشاءاللہ عنایت اللہ فرمائے. تعالیٰ خیر کرے. رخسار بھائی بہت شکریہ آپ سر نے بڑا ڈیٹیلڈ یہ بتایا سورہ اخلاص کے حوالے سے بھی اور دیگر چیزیں ہم نے سوالات بھی شامل کیے. ناظرین آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جتنے آپ کے سوالات ہوں آپ ضرور بھیجا کریں. ہم کوشش کریں گے کہ آنورڈز آپ کے جو سوالات ہیں وہ ہم شامل کریں. باقاعدہ طور پر آپ لوگوں کے سوالات کو ہم لیں اور جو ان سے نا آپ کے آنسرز رخسار بھائی سے لیا کریں. رخسار بھائی آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں؟ جی بالکل جو بھی آپ لوگ کوشچن کرنا چاہتے ہیں یہ حسن صاحب آج آپ نے فرسٹ ٹائم یہ سلسلہ شروع کیا ہے جی اور یہ بہت اچھا ہے الحمدللہ. ویسے بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں روزانہ میکسیمم کالز اٹینڈ کر سکوں لوگوں سے مل سکیں لیکن بشری تقاضے ہیں کہ بعض اوقات انسان اس طرح سے وہ نہیں کر پاتا. بالکل صحیح تو کہہ رہے اس ہیں. حوالے سے یہ ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ جو ہمارا طریقہ ہے اس سے بھی ہم میکسیمم لوگوں کو استفادہ دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کامنٹ سیکشن میں اپنے سوالات اپنے مسئلے مسائل رخسار بھائی سے آپ کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں آپ ضرور کامنٹ سیکشن میں لکھیں. ہم کوشش کریں گے کہ میکسیمم جو ان سے نا آپ کے جو کویسچنز ہیں وہ لیں اور رخسار بھائی سے ان کا حل پوچھیں. ناظرین سورہ اخلاص کے حوالے سے ہمارا آج کا ایپیسوڈ تھا. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اور جیسے میں نے عرض کی کہ کوئی سوالات جوابات ہیں تو آپ اس حوالے سے بھی پوچھ سکتے ہیں سورہ اخلاص کے حوالے سے. فی الوقت کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.